نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، میں موجودہ سیاسی منظرنامہ میں معاشرتی اضطراری کیفیت کے پیش نظر انتہائی کرب و تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں۔ ہر وقت خدائے بزرگ و برتر سے دعا مانگتا رہتا ہوں کہ یا اللہ، تیرے فضل و کرم سے ہی ہمیں یہ سونی دھرتی نصیب ہوئی تھی، اور اب تو ہی اس کی حفاظت فرما اور اسے قیامت کی صبح تک شاد و آباد رکھ۔ اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ کسی فتنہ کی نامعقول روش سے ساری کھلبلی مچی ہوئی ہے، اے باری تعالیٰ تو اس ملک پاکستان کو ہر قسم کے فتنوں سے پاک اور اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین ثم آمین۔ خواتین و حضرات، میں نے گزشتہ کئی ویڈیوز میں اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی گزارش ہر خاص و عام کو کی تھی، اور اس کے فوری حل کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر بات دل و جان عمل کرنے کا ایک مشورہ دیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں تشدد، عدم برداشت، اشتعال اور بے صبری جیسے عناصر ایسی صورت کے ساتھ اثرزا ہو چکے ہیں کہ خانہ جنگی کا خوف رہتا ہے، اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسی صورتحال پیش نہ آ جائے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چشمدید واقعہ سنانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ تقریباً ایک سال قبل کا واقعہ ہے۔ میں شہر سے اپنی ضرورت کا سامان لے کر گھر کو رواں دواں تھا۔ راستے میں جی ٹی روڈ کے کنارے طلبہ کے دو گروہوں کی اس طرح لڑائی دیکھی جیسے انسان نہیں بلکہ جانور لڑ رہے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں جو آتا وہ مخالف کو مار دیتا۔ چند سیکنڈز تک کتابوں کے بیگز بطور ہتھیار استعمال ہوتے رہے۔ بیگ جب ادھر ادھر بکھر گئے تو اس کے بعد قریب پڑی اینٹوں پتھروں سے کام لیا گیا۔ کچھ لڑکے ایک دوسرے کا گریباں پکڑے ہوئے تھے، کچھ ٹکروں، گھونسلوں اور لاتوں کے آزادانہ استعمال کر رہے تھے۔ ایک عجب عالم بدتمیزی تھا جسے بائک روک کر حیرت و بے بسی کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ دیگر لوگ زندگی کی مصروفیات میں مصروف آ اور جا رہے تھے۔ کسی کو کیا غرض تھی کہ وہ رک کر اس بےہودگی کو دیکھتے یا اس کا کوئی چارہ تلاش کرتے۔ میرے جسم و جان پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ میں اکیلا ایک شخص ان کا کیسے بچاؤ کر سکتا تھا؟ عافیت جائے وقوع کو فوری چھوڑنے اور گھر پہنچنے میں نظر آئی، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، تو ہی ان بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میں گھر کی طرف روانہ ہو پڑا، جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ بخیر و عافیت گھر واپس لوٹ آیا، لیکن سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے عوامل کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ مت سمجھ لیجئے کہ سب بچے اس طرح کے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کو دو آپ بیتیاں سناتا ہوں، اس لیے آپ خود اندازہ لگا لیجئے، جس سے انسان کو جینے کا کچھ حوصلہ ملتا اور امید کی کرنیں پھوٹتی نظر آتی ہیں۔ ایک دن میں جی ٹی روڈ پر واقع بازار میں ایک ہسپتال کی تلاش میں جا رہا تھا۔ طبیعت قدر ناساز تھی، ڈاکٹر سے مشورہ کرنا تھا۔ روڈ شمالاً جنوباً واقع ہے۔ میں جنوب سے شمال کی جانب اپنے بائک پر 40-45 کلومیٹر کی رفتار پر جا رہا تھا۔ اب میری نظر سڑک کے دائیں جانب تھی کہ ہسپتال نظر آئے، میں ہسپتال چلا جاؤں۔ اچانک میری نظر امینہ ہسپتال کے بورڈ پر پڑی۔ میں نے وہیں بریک لگا دی۔ بریک لگنے پر ایک دوسرے موٹر سائیکل والے نے، جو شاید وہ بھی میری رفتار یا اس سے زیادہ رفتار پر آ رہا تھا، اپنی فل سپیڈ میں میری موٹر سائیکل پر مار دی۔ میں موٹر سائیکل کے ساتھ گر پڑا، لگنے والی موٹر سائیکل بھی گر گئی۔ اس موٹر سائیکل پر دو نوجوان تھے، دونوں نوجوان بھاگتے ہوئے میری طرف آئے، مجھے اٹھایا اور میرے موٹر سائیکل کو کھڑا کیا۔ پھر ان میں سے ایک اپنے موٹر سائیکل کی طرف دوڑا، اس نے اپنے موٹر سائیکل کو کھڑا کیا۔ غلطی کس کی تھی آپ سوچتے رہیے، لیکن آپ ان نوجوانوں کا حسن سلوک دیکھیے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بابا جی کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ گو کہ مجھے چوٹ آئی تھی، اور میں نے ان کو بتانے سے پہلے یہ پوچھا کہ بیٹا آپ کو تو کوئی چوٹ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا نہیں بابا جی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ میں نے کہا کہ بیٹا مجھے معمولی چوٹ ہے،
میں ویسے بھی ہسپتال جا رہا تھا، آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس واقعے کی بیان کرنے کا مقصد اپنی تعریف کرنا ہرگز نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے میں ان نوجوانوں کا ذکر کرنا تھا، ان کی کتنی شائستہ اور ملائم گفتگو تھی، ان نے کس قدر ہمدردانہ اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ میرے ان نوجوانوں کو اور ایسے سب نوجوانوں کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے تاکہ ارض پاک امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ دوسرا واقعہ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج کی ویڈیو میں یہیں ختم کرتا ہوں، اللہ نے چاہا تو اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی دعاؤں کو طالب مہر فیض محمد۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، وسلام علی نگہبان۔